بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوہ تصیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات من صلاۃ الصبح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز سے روکا گیا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی سورج طلوع ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نکلے، فصوب بالصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا۔ وتجوز فی صلاتہ، وتجوز کا مطلب یہ ہے کہ خفف فی صلاتہ، اپنی نماز کو جو ہے نا بہت ہلکی کیا۔ فلما سلم، جب اس نے سلام پھیرا، دعا بصوتہ، اونچی آواز سے کہا، فقال، فرمایا، لنا، ہمارے لیے، علی مصافکم، تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، کما انتم، جیسے تم بیٹھے ہو صفوں میں۔ ثم انتفل الینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ ثم قال، پھر فرمایا، اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغداۃ، کہ ان قریب میں تمہیں بیان کروں گا، بتاؤں گا کہ مجھے کس چیز نے آج تم سے روکا، یعنی لیٹ کیا صبح کو۔ انی قمت من اللیل، میں نے رات کو میں اٹھا ہوں، فتوضأت، وضو کیا، وصلیت، میں نے نماز پڑھا، ما قدر لی، جو میرے لیے مقدر میں تھا، یعنی جو میرے نصیب میں تھا۔ فنعست، یعنی میں نماز کا اندر مطلب اونگ گیا، یعنی نیند کا اندر اونگ گیا، فی صلاۃ، اپنی نماز میں، حتیٰ استقلت، یہاں تک کہ مطلب میرے اوپر مطلب میں نے بوجھ محسوس کیا، اپنے اوپر مطلب لوڈ محسوس کیا۔ فیضا انا بربی تبارک و تعالی، میں اپنے برکت اور بلند رب کے، برکت والے اور بلند رب کے ساتھ تھا۔ جب میں نے اپنے اوپر بوجھ محسوس کیا، اس دوران میں اپنے رب کے ساتھ تھا۔ فی احسن صورت، ایک خوبصورت صورت میں تھا اللہ تعالیٰ۔ فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا محمد، اے محمد۔ میں نے کہا، لبیک ربی، جی میرے رب میں حاضر ہوں۔ قال، فرمایا، فیما یقتسم الملأ الاعلیٰ، یعنی اونچے درجے، یعنی محفل کے جو فرشتے ہیں وہ کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں، کس بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ قلت، میں نے کہا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ قال، فرمایا، ثلاثاً، تین چیزوں کے بارے میں وہ بحث کر رہے ہیں۔ قال، فرماتے ہیں کہ فرأیتہ، تو قال کا فاعل اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرأیتہ، یعنی قال، فرمایا اللہ کے نبی نے، فرأیتہ، میں نے اس کو دیکھا کہ وضع کفہ بین کتفی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو، کما یلیق بشانہ، یعنی ہتھیلی کو، ہاتھ کو میرے مطلب دونوں منڈوں کے درمیان میں رکھا۔ حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیہ، اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کی ٹھنڈک کو میں نے پا لیا اپنے سینے میں۔ تو فتجلی لی کل شیء، اور میرے لیے ہر چیز جو غائب کی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ وعرفت، اور جو ہے کیا نام، میں نے پہچان لیا۔ فقال، فرمایا، یا محمد، اے محمد۔ قلت، میں نے کہا، لبیک ربی، لبیک ربی کہا۔ قال، فرمایا، فیما یقتسم الملأ الاعلیٰ، کہ ملأ الاعلیٰ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ قلت، میں نے کہا، فی الکفارات، یعنی ان نیکیوں کے بارے میں جو گناہوں کو دھو لیتی ہیں۔ تو قال، اللہ نے فرمایا، وما ہن، وہ کیا ہے۔ قلت، میں نے کہا، مشل اقدام الی الجماعات، قدموں کا اٹھانا، یعنی چلانا جماعت کی نماز کی طرف۔ والجلوس فی المساجد، اور مسجدوں کی طرف، یعنی والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، مسجدوں میں بیٹھے رہنا، یعنی عبادت کی غرض سے نماز کے بعد۔ واسباغ الوضوء، حین الکریہات، ناپسندگیوں کے باوجود، ناپسندگیوں کے باوجود، یعنی وضو کو مکمل کرنا، یعنی ٹھنڈک وغیرہ میں۔ قال، فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ نے کہ فیما ثم فیما، پھر اس کے بعد اور کس میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔ تو قلت، میں نے کہا، فی الدرجات، یعنی جنت کے اونچے درجات کے بارے میں، کہ کس وجہ سے اونچے درجات وہ حاصل ہو جائیں گے، سمجھ میں آیا جی۔ تو اونچے درجات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو قال، اللہ نے فرمایا، وما ہی، وہ کیا ہے اونچے درجات کو حاصل کرنے والی چیزیں۔ قلت، میں نے کہا، کیونکہ ساری چیزیں میرے سامنے ظاہر ہو گئی تھی۔
اطعام الطعام یعنی کھانا کھلانا، بھوکوں کو محتاجوں کو کھانا کھلانا، اس سے جو ہے نا اونچے درجات کیا ہوں گے، حاصل ہو جائیں گے۔ ولین الکلام یعنی انسانوں کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرم کلام کر لینا۔ والصلاۃ اور نمازیں پڑھنا، والناس نیام جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز۔ تو تین چیزوں کی وجہ سے جنت کے اونچے درجے حاصل ہوتے ہیں، کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہر ایک کے ساتھ، والناس نیام اور جب لوگ کیا ہو رہے ہو، سو رہے ہوں۔ کالا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا سل اب مانگ، اب اللہ سے مانگ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ کے اللہ میں آپ سے یعنی اچھائیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ مطلب نیچے لکھا ہوا کہ معمورات یعنی جن چیزوں میں تیرا آرڈر ہے، حکم ہے، ان کو بجا لانے کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ تیرے اوامر کے بجا لانے کا حکم یعنی تیرے اوامر کے بجا لانے کا سوال کرتا ہوں۔ وترک المنکرات یعنی تیرے جو منہیات ہیں، جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے، سمجھ میں آئی جی، منہیات منکرات کے چھوڑ دینے کا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑنے کی توفیق دے دے۔ تیسری چیز وحب المساکین اور مسکینوں کے ساتھ محبت کا یعنی سوال کرتا ہوں۔ وَإِن تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي تو مجھے معاف کیجئے، مجھے پر رحم کیجئے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ کسی قوم کے ساتھ آپ کسی قوم کو گمراہ کرنے کا یا عذاب دینے کا جب آپ نے ارادہ کیا ہو، وَإِذَا أَرَدْتَ جب آپ نے ارادہ کیا ہو کسی قوم کو عذاب دینے کا یا ان کو گمراہ کرنے کا، تو فتوفنی مجھے یعنی فوت کیجئے، موت دیجئے، غیر مفتونین بغیر کسی فتنے کے، گمراہی کے بغیر اور عذاب کے بغیر مجھے یعنی موت دے دینا۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ اور اس کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ وَحُبَّ عَمَلٍ یعنی ایسی عمل کی محبت کا کہ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ کہ وہ تیرے کہاں کرے یعنی تیری ایسی عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو عمل آپ کے قریب کرے، آپ کی محبت کا قریب کرے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا حق یہ روایات حق ہیں، فدرسوہا اس کا درس دو، ثم تعلموہا اس کو لوگوں کو سکھاؤ۔ اس روایت کو امام احمد نے اور ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ روایت حسن ہے، صحیح ہے۔ اور میں نے راوی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے کیا نام ہے جو ہے نا محمد بن اسماعیل سے پوچھا، سمجھ میں آیا جی، اس حدیث کے بارے میں، تو اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔